اور روح جو کہ عالم امر سے آئی ہے. عالم امر قرآن میں قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، کہ عالم امر سے ہے. اور ہم نے اس کو عالم امر کیوں کہا؟ الا لہ الخلق والامر. خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے امر اور خلق دو عالم سمجھائے ہیں. تو روح عالم امر سے آئی ہے، اور اسے نفخت فیہ من روحی کی خلت پہنائی ہے، اپنی روح میں سے پھونکا. یہ روح کی مہربانی روح کو ملی ہے، نسبت ہے نا اللہ سے. اس کی معرفت کی انتہا اپنی اصل کی طرف کھینچنا ہے، جہاں سے آئی ہے ادھر زور کرے گی. اور اس کے اسم ذات اللہ کے ذکر سے راحت اور انس حاصل کرتی ہے. اسی لیے جب اللہ کا نام آتا ہے تو اس کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے. کیوں؟ اس کی اصل ادھر ہے. مولانا ہم سے فرماتے ہیں ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش. جب کوئی اپنی اصل سے جدا ہو جاتا ہے، باز جوید روزگار وصل خیش، تو واپس جانے کے رستے اور طریقے ڈھونڈتا ہے. دیکھو ایک بچے کو گھر سے نکال دیا باپ نے، اب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح واپس جاؤں. واپس جانے کے رستے ڈھونڈے گا کہ کسی آدمی کو کسی نوکری سے کسی نے نکال دیا، وہ واپس جانے کے رستے ڈھونڈتا ہے. ہماری روح وہاں سے آئی، اللہ نے تو وہاں سب کو پیدا کیا تھا عالم ارواح میں. واپسی کے رستے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اللہ کے پاس جانے کے رستے، کیونکہ وہاں اللہ کا دیدار کیا تھا. لست بربکم، اس نے پوچھا تھا ہم سے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے اقرار کیا تھا. قالوا بلا، کہا سب نے ہاں. اور شہیدنا، سب کو کہا، ایک دوسرے پر گواہ بھی کیا تھا. تو اسی لیے اللہ کے ذکر سے روح کو سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ دوری میں آ گئی ہے نا، تو اس کو یاد آتا ہے وہ. اور سر جو کہ روح سے بالا تر ہے، ہویت مستقلہ کے سوا کچھ نہیں جانتا. اس کا علم وجود کی خصوصیت کے ادراک میں منحصر ہے اور بس. راز میں آپ کو بتاؤں یہ سر کیوں کہا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الانسان سری، انسان میرا راز ہے، وانا سرہ، اور میں اس کا راز ہوں. بس اس صورت میں وہ معرفت ارشاد فرمائی گئی جو کہ تمام لطائف انسانی کے ساتھ متعلق ہے، تاکہ ہر لطیفہ اس معرفت سے حصہ حاصل کرے. نیز علماء فرماتے ہیں کہ وادی عشق ذات کے حیران پھرنے والوں کے لیے ہے. وادی عشق میں حیران پھرنے والوں کے لیے ہے. زدے تڈیر حیران یما علما چ داخلک ہر ستولی ندی حیران. میں اس پر بہت حیران ہوں کہ لوگ ہر چیز پر کیوں حیران نہیں ہو رہے. اس لیے داجی فرماتے تھے ہر سطح حیران شاہ، ہر چیز پہ حیران ہو جاؤ. ایک درخت ہے یو ونادا زرگن پانی دی، ایک درخت ہے ہزاروں پتے ہیں، ایک ہوا آتی ہے سب کو الگ الگ ہلا رہی ہے. ہر ایک پتے کے الگ ہلنے میں اس کی حکمت ہے اور ہم نہیں جانتے. یہ حیرانی کا سبب نہیں ہے؟ کوئی ایک ذرہ آپ کے راستے میں کسی جگہ پڑا ہوا ہے، اس ذرے کے وہاں رکھنے میں اللہ کی حکمت ہے، میں اور آپ نہیں جانتے. کیا یہ حیرانی کی وجہ نہیں ہے؟ ریگستان جو اس دنیا کا حصہ ہے اور اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس دنیا کے ذرات کی تعداد سے وہ واقف ہے، تو میں ایک مٹھی بھر ذرات کو نہیں گن سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریگستان میں ذرات پیدا کیے. کیا یہ حیرانی کا سبب نہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں وادی عشق ذات کے، یہ جو سارا جہان ہے نا، تو اولیاء اس کو اللہ کی ذات کے عشق کا جہان کہتے ہیں، کہ ہر چیز میں اللہ کی صنعت کاری دکھائی دیتی ہے.
ہر چیز میں اس کی ربوبیت دکھائی دیتی ہے، ہر چیز میں اس کی خالقیت دکھائی دیتی ہے. تو یہ اس کے عشق کا جہان ہے، اس میں حیران پھرنے والوں کے لیے ہے. ہو جن کا ملاحظہ ذات میں پورے استغراق کی وجہ سے اس قدر سے زیادہ نصب العین رہا ہی نہیں کہ ہر چیز کو دیکھنا اس نیت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہو، اس کی طرف توجہ حاصل ہو. اور کلمہ اللہ عارفوں کا حصہ ہے جو کہ اسے تمام اسماء و صفات میں پہچانتے ہیں. عارف معرفت رکھنے والے، اللہ کو پہچاننے والے. جو کہ اسے تمام اسماء و صفات میں پہچانتے ہیں اور ہر مرتبے کے احکام کو جدا جدا جانتے ہیں. اور لفظ احد عام اولیاء اللہ کا حصہ ہے جن کے پیش نظر ہر کثرت میں وصف وحدت سے موصوف وہی ذات ہے. جہان عالم میں جو کچھ بھی ہے اس کا پیدا کردہ ہے، تو کثرت میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا معنی عام ایمان والوں کا حصہ ہے جو کہ عقلی اور نقلی دلائل کی قوت سے یہاں تک پہنچتے ہیں. تھوڑے سے بھی بیان بھی کیے. اور جب ان تمام معنوں کو ایک شخص جمع کر لے تو موحد خالص ہو جائے گا.